manqulat.com। آپ سن رہے ہیں منقولات پوڈ کاسٹ۔ پاکستان، بھارت، یورپی یونین اور چین کے بعد ملائیشین پام آئل برآمد کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ پام آئل ٹرانس فیٹی ایسڈ سے پاک ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے، جس کا استعمال نہ صرف کھانوں بلکہ کاسمیٹکس، ادویہ سازی اور صابن سازی سے بھی دن بہ دن اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ملائیشین پام آئل بورڈ کے سینئر آفیسر نادر علی کے مطابق پاکستان میں پام آئل درآمد کا حجم کل استعمال ہونے والے تیل اور گھی کا 70% ہے۔ پاکستان میں پام آئل کی کاشت کے حوالے سے ایک پائلٹ پلانٹ پر کام جا رہی ہے، جس کے لیے ملائیشین حکومت تکنیکی معاونت فراہم کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں ساحلی پٹی پر پام آئل کے درخت لگانے کا کامیاب تجربہ ہوا ہے، اور اگر اس پر مزید پیش رفت ہوئی تو بڑے پیمانے پر کاشت کے ذریعے پاکستان کھانے کے تیل کے معاملے میں خود کفیل ہو سکتا ہے۔ جامعہ کراچی کے شعبہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر شاہینہ ناز کے مطابق تیل سے گھی بنانے کے عمل کے دوران خطرناک قسم کے ٹرانس فیٹی ایسڈ پیدا ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں اس کے لیے سخت ترین معیارات مقرر کیے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس حوالے سے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا، جو دل کے بڑھتے ہوئے مختلف امراض کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ WHO نے تمام ممالک کو کہا ہے کہ 2023 تک ٹرانس فیٹی ایسڈ 0 پر لے کر آئیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب بھی اس کی حد 5% مقرر کی گئی ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بنسپتی گھی اور تیل کے معیار کی جانچ پڑتال نہ ہونے کی وجہ سے 15 سے 20% ٹرانس فیٹی ایسڈ والا بنسپتی گھی مارکیٹ میں موجود ہے، جو دل کے امراض کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ شعبہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جامعہ کراچی کے ڈاکٹر محمد غفران کے مطابق گزشتہ 3 سال سے ہونے والی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ رکھنے والے جتنے بھی کھانے کے تیل ہیں وہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو کرونا وائرس کے اثرات کو کم کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں ملک بھر میں آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔